ریجنل لینگویجز آف پاکستان. اگلا ٹاپک ہے ہمارا پاکستان کی علاقائی زبانیں. ریجنل علاقائی لینگویجز زبانیں آف پاکستان، پاکستان کی. سندھی از اسپوکن ان دا پروونس آف سندھ. سندھی صوبہ سندھ میں بولی جاتی ہے. It is one of the oldest languages of this region. یہ اس علاقے کی قدیم ترین پرانی ترین زبانوں میں سے ایک ہے. ریجن علاقہ اولڈسٹ قدیم ترین پرانی. And it was already being spoken when the Arab General Muhammad bin Qasim conquered the province of in 1712 AD. اور یہ اس وقت بھی بولی جاتی تھی جب عرب جنرل محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے 712 عیسوی میں صوبہ سندھ کو فتح کیا، تو یہ اس وقت بھی صوبہ سندھ میں بولی جاتی تھی اس علاقے میں. However, the growth of the language stopped from some time after the Arab conquest, as Arabic became the most important language in the area. تاہم عربوں کی صوبہ سندھ پر فتح کے بعد کچھ وقت تک کے لیے اس زبان کی جو ہے وہ نشوونما یا فروغ یا پھیلاؤ جو تھا وہ رک گئی کیوں، اور اس کی جگہ عربی زبان جو ہے وہ تیزی کے ساتھ فروغ پانے لگی، پھولنے لگی اور نشوونما پانے لگی اس علاقے میں ایک اہم زبان کے طور پر. آفٹر دا ویکننگ آف دی امپورٹنٹ لینگویج ان دا ایریا، کمزوری. علاقے میں اس اہم زبان کے کمزور پڑ جانے کے بعد آفٹر دا ویکننگ آف دا عرب امپائر عرب سلطنت کے کمزور پڑ جانے کے بعد سندھی پروگریسڈ اگین. سندھی زبان نے دوبارہ ترقی کی اینڈ بیکیم دا فرسٹ لوکل لینگویج انٹو وچ دا قرآن واز ٹرانسلیٹڈ. اور سندھی زبان کو جنوبی ایشیا کے اندر یہ ایک بہت بڑا اور اہم ترین نمایاں اعزاز حاصل ہے کہ سندھی اس علاقے میں بولی جانے والی زبانوں میں سے واحد اور پہلی زبان تھی جس میں قرآن پاک کا ترجمہ ہوا. پہلی بار جنوبی ایشیا کے اندر جس زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا گیا وہ سندھی زبان تھی. By then Sindhi had absorbed many words from Arabic. اور پھر اس کے بعد سندھی زبان نے جذب کر لیے many words بہت سے الفاظ from Arabic عربی زبان کے بہت سے الفاظ اس کے بعد سندھی میں جذب ہو گئے. and was written in a modified تبدیل شدہ Arabic script. اور سندھی زبان جو ہے وہ عربی زبان کے تبدیل شدہ رسم الخط، اسکرپٹ کہتے ہیں رسم الخط، لکھنے کا انداز، لکھنے کا طریقہ، موڈیفائڈ تبدیل شدہ. اور سندھی زبان جو ہے وہ عربی زبان کے تبدیل شدہ رسم الخط میں لکھی جانے لگی. فیمس سندھی پوئٹس انکلوڈ شاہ عبداللطیف بٹائی اینڈ سچل سرمست. مشہور سندھی شعراء میں صوفی و درویش شعراء شاہ عبداللطیف بٹائی اور سچل سرمست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سر فہرست ہے. یہ دونوں بڑے اونچے نام ہیں سندھی ادب اور سندھی شاعری کے حوالے سے. The works of Bitai are collected as
گنج آلسو کالڈ رسالو. شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کام ہے، جو شاعرانہ کلام ہے، جو مجموعہ کلام ہے، وہ گنج کے نام سے مرتب کیا گیا ہے، اکٹھا کیا گیا ہے، اور اس کو رسالو بھی کہتے ہیں، یا شاہ جو رسالو، کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ. اینڈ انکلوڈ 30 sections just as there are 30 volumes in the قرآن. اور بالکل شاہ صاحب نے اس جو شاہ جو رسالو یا گنج نامی یہ جو کتابچہ ہے یا جو مجموعہ ہے ان کے کلام کا، اس میں انہوں نے اس کے 30 حصے کیے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں. These contain several stories including 7 about 7 brave women who are 7 queens are called sometimes 7 heroines of بٹائی. یہ جو شاہ جو رسالو یا گنج نامی کتابچہ ہے، اس میں بہت سی مختلف کہانیاں بیان کی گئی ہیں. یہ بہت سارے مختلف کہانیوں پر مشتمل ہے. کنٹین مشتمل ہونا، سیورل کئی، جن میں شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی 7 بہادر ہیروئنیں یا 7 کوئنز یا 7 شہزادیاں بھی شامل ہیں، جن کے نام سونی، سسی، لیلا، مومل، ماروی، نوری اور سورت ہیں. سچل سرمست wrote in 7 languages including اردو. سچل سرمست نے روٹ لکھی ان 7 ریٹن رائٹ کی سیکنڈ فارم ہے یہ، ان 7 لینگویجز 7 زبانوں میں شاعری لکھی، انکلوڈنگ جن میں کہ اردو، سندھی، سرائکی، فارسی، پرشین اینڈ ادر لینگویجز اسپوکن ان دا ایریا وچ از ناؤ پاکستان. سچل سرمست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 زبانوں میں شاعری کی، جن میں سندھی، سرائکی، فارسی، اردو اور دوسری علاقائی زبانیں ہیں جو کہ اب پاکستان میں بولی جاتی ہیں. پنجابی صوبہ پنجاب کی زبان ہے، دوسری بڑی علاقائی پہلی بڑی تعداد کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی بولی جانے والی زبان ہے پاکستان کی صوبائی. پنجابی از دا لینگویج آف پنجاب، یہ صوبہ پنجاب کی زبان ہے. اٹ از آلسو این اولڈ لینگویج، یہ بھی ایک قدیم زبان ہے، بہت پرانی ہے. سم آف دی ارلیسٹ پنجابی ٹیکسٹ آر اباؤٹ 2000 years old. کچھ قدیم ترین پنجابی تحریروں کے بارے میں کہا جاتا ہے، رائے ہے کہ یہ تقریباً ہزاروں سال پرانی ہیں، اور ایسا ممکن بھی ہے. پنجابی ایک قدیم زبان ہے. However, after the advent of Islam in the region، تاہم ایڈونٹ آمد کو کہتے ہیں، آنے کو. however تاہم اسلام کی اس خطے میں، ریجن علاقہ، خطہ، اس علاقے میں آمد کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد، اس علاقے میں اسلام کے آنے کے بعد this language also adopted a new script from Arabic and Persian. اس زبان نے بھی اڈاپٹ لینا، قبول کرنا، نیو ایک نیا اسکرپٹ، رسم الخط، عربک اینڈ پرشین، عربی اور فارسی سے. اس زبان نے بھی عربی اور فارسی زبان سے ایک نیا رسم الخط لے لیا. Some of the best Punjabi poetry was written by Sufi saints. پنجابی شاعری کی بہترین کلام اور بہترین نمونے جو ہیں، وہ چند ایک نمونے جو ہیں وہ صوفی شعراء، صوفی درویشوں نے پیش کیے ہیں. لائک جیسے کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار پاک پتن میں ہے. شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار شور کوٹ میں ہے. بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار قصور میں ہے.
خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ اینڈ پیر مہر علی شاہ گولن کا مزار گولڑا شریف میں ہے. ٹھیک، یہ کچھ عظیم صوفی شعراء ہیں پنجابی زبان کے. ان کے علاوہ ہیر رانجھا دا فیمس لانگ پوئم ریٹن بائی وارث شاہ ان پنجابی. اس کے علاوہ ہیر رانجھا جو کہ مشہور زمانہ طویل داستان ہے، عشقی اور رومانوی داستان ہے، جس کو کہ نظم کی صورت میں، ایک طویل نظم کی صورت میں وارث شاہ نے لکھا پنجابی زبان میں. از پاپولر تھرو آؤٹ ساؤتھ ایشیا. ان کی لکھی گئی ہیر رانجھا جو ہے، جو انہوں نے پنجابی زبان میں اشعار کی صورت میں لکھی، پورے جنوبی ایشیا میں ہر دل عزیز و مقبول ہے. بہادر شاہ ظفر دی لاسٹ مغل کنگ آلسو روٹ غزلز ان پنجابی. بہادر شاہ ظفر جو کہ آخری مغل بادشاہ، آخری مغل تاجدار تھے، انہوں نے بھی پنجابی میں غزلیں کہیں. پشتو از اسپوکن ان خیبر پختونخوا اینڈ نارتھ ویسٹ آف بلوچستان. پشتو پاکستان کے صوبہ سرحد اب موجودہ KPK خیبر پختونخوا میں بولی جانے والی زبان ہے، اور یہ بلوچستان کے شمال مغربی بلوچستان میں بھی بولی جاتی ہے، یا بلوچستان کے شمال مغربی علاقے میں بھی یہ بولی جاتی ہے. ویسے تو پشتو بولنے والے اب دیگر علاقوں میں بھی موجود ہیں. It developed from many languages spoken by some old tribes who migrated to this province from eastern Iran in ancient times. It developed، یہ بنی، اس نے فروغ پایا. many languages، بہت ساری زبانوں سے، spoken جو کہ بولی جاتی تھیں، by some old tribes، چند قدیم قبائل میں بولی جاتی تھیں. who migrated، جنہوں نے ہجرت کی، to this province، اس صوبے میں، from eastern ایران، مشرقی ایران سے، یا ترکستان، سیستان، افغانستان وغیرہ کے علاقے سے، in ancient times، قدیم وقتوں میں. پشتو زبان کے متعلق یہ بھی خیال کیا جاتا ہے، لسانی ماہرین کا ایک گروہ، یعنی کہ جو زبان پر تحقیق کرتے ہیں، لنگوسٹکس، یہ لنگوسٹکس ایک سبجیکٹ ہے، اس میں دنیا کی مختلف بولے جانے والی زبانوں پر ریسرچ کی جاتی ہے، یا اینتھروپولوجی. تو مختلف لنگوسٹ، ان کی ایک گروہ کی رائے یہ بھی ہے کہ پشتو زبان کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کے زبانیں میں پائی جانے والی اقوام سے، انہوں نے وہاں تک اس کا تعلق جوڑا ہے. اب یہ کہاں تک اس بات میں سچائی ہے یا نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. بہرحال یہ بات ہے کہ قدیم میں سیستان، ایران، ترکستان، افغانستان اور جنوبی وسطی ایشیائی ریاستوں میں جو قدیم قبائل رہا کرتے تھے، ان کی زبانیں، مختلف زبانیں وہ بولتے تھے. اور پھر ان قبائل کے مختلف افراد نے جب مل کر ہجرت کی، کافی عرصہ پہلے، قدیم دور میں ہی، یہ آج جو علاقے ہمارے صوبہ KPK اور بلوچستان کے کچھ علاقے یا فاٹا کے علاقے ہیں، اور وہاں آ کر جب وہ آ کر رہنا شروع ہوئے، تو وہ مختلف جو قبائل تھے اور مختلف زبانیں بولتے تھے ان علاقوں سے، جن کو میں نے پہلے جن کا نام لیا، ان کے مختلف زبانوں کے ملنے سے یہ پشتو زبان اور اس کے مختلف لہجے جو ہیں وہ وجود میں آئے. The most famous Pashto poets are Kazim Khan Sheda, Rahman Baba and Khushal Khan Khattak, who lived in the 17th and 18th